اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ غافر کی آیت نمبر 23 سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا صَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، لیکن انہوں نے اسے پکارا جادوگر، جھوٹا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ لائے ان کو ہماری طرف سے حق ہے، انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، لیکن کافروں کی تدبیریں بیکار ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے کفر پر تسلی دیتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں اچھے نتائج اور فتح کی بشارت خوشخبری دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ اور ایک کھلی سند کے ساتھ فرعون کو جو مصر کے قبطیوں کا بادشاہ تھا، حامان جو اس کا مشیر تھا، اور قارون جو اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے امیر ترین تاجر تھا۔ فقالوا صاحر کذاب، لیکن انہوں نے اسے پکارا، کہا جادوگر، جھوٹا، یعنی انہوں نے اسے جھٹلایا اور اسے جادوگر، دیوانہ اور وہم سمجھا، جو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ آیت کی طرح ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے والوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہ کہا کہ جادوگر یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے یہ بات ان تک پہنچا دی ہے؟ بلکہ یہ تو خود حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آیا، قطعی دلیل کے ساتھ کہ اللہ نے اسے ان کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، یہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا دوسرا قتل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے آدمی کا ظہور یا کوئی ایسا عمل جس کا مقصد اس قوم کو ذلیل کرنا یا ان کی تعداد کم کرنا یا دونوں کرنا تھا، دوسری وجہ یہ تھا کہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے تاکہ وہ موسیٰ کو برا شگون سمجھیں۔ ہم بنی اسرائیل تمہارے پاس آنے سے پہلے تکالیف میں مبتلا تھے، پریشانیوں میں تھے، اور جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین پر جانشین بنا دے، خلیفہ بنا دے، بادشاہ بنا دے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قتادہ نے کہا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک حکم تھا، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی تدبیریں بیکار کے سوا کچھ نہیں، یعنی ان کی تدبیریں اور ارادے
بنی اسرائیل کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کہیں، وہ ان پر غالب نہ آئیں، ناکام ہو گئے۔ فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، فرعون اس پر لعنت کرے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس نے کہا، اس کے لوگ مجھے تمہارے لیے اسے مارنے دو، اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ جارحانہ ضد میں سب سے زیادہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد برپا کرے۔ یعنی موسیٰ فرعون کو ڈرتا تھا کہ موسیٰ اس کے قوم کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے طریقے اور رسم و رواج کو بدل دیں گے۔ گویا فرعون کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ کیا کریں گے۔ اکثریت نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ وہ تمہارا مذہب بدل دے گا اور زمین میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ اور اس کے شر اور ان جیسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں جن سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، ہر متکبر سے، یعنی ہر بدکار سے جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لوگوں سے ڈرتے تو فرماتے، اے اللہ، ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ان کو دفع کرنے میں تیری مدد چاہتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وإن یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وإن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعیدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میرے قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت مدد فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی نے کی۔ مشہور قول یہ ہے کہ یہ مومن شخص فرعون کے خاندان سے قبطی مصری تھا۔ وہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے، اور کہا گیا کہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گیا۔ ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فرعون کے خاندان میں سے اس شخص کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا جو فرعون کی بیوی ہے، اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک سردار آپ کے بارے میں آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، اس شخص نے اپنا ایمان اپنی قوم یعنی مصریوں سے چھپایا اور اسے ظاہر نہیں کیا سوائے اس دن کے جب فرعون نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے اس شخص پر غضب نازل ہوا، اور سب سے افضل جہاد ظالم حکمراں کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہنا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اس سے بڑی کوئی مثال نہیں کہ اس شخص نے فرعون سے کہا، کیا تم کسی آدمی کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بخاری نے اپنی صحیح میں
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا برا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو مروڑنا شروع کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیل دیا، پھر فرمایا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے کہ تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے کیسے قتل کر سکتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اس بات کی دلیل لاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا گناہ اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو اس آفت میں سے کچھ تم پر بھی آئے گا جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے، وہ جو کہہ رہا ہے اس پر یقین نہ کرنا، پھر اسے اکیلا چھوڑ دینا اور اسے نقصان نہ پہنچانا عقل مندی ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کے جھوٹ کی سزا دنیا اور آخرت میں دے گا۔ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے اور تم اسے نقصان پہنچاتے ہو تو جس چیز کے بارے میں وہ تنبیہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تم پر بھی ہوگا، کیونکہ اگر تم اس کے خلاف گئے تو وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے معاملے میں سچ کہہ رہا ہو، اس لیے آپ اسے اور اس کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے قوم سے کہا کہ وہ انہیں امن کے ساتھ چھوڑ دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک بزرگ رسول آیا، کہنے لگا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے بھروسہ کرنے والا رسول ہوں اور اللہ سے سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک کھلی سند لے کر آیا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، لیکن اگر تم مجھ پر یقین نہیں رکھتے تو مجھ سے دور رہو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں اور اس کے اور ان کے درمیان موجود رشتہ داریوں کو برقرار رکھیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم سے میری قرابت داری پر مجھ پر احسان کرو، یعنی آپس میں رشتہ داریوں کی وجہ سے مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، میں اور تم مجھے نقصان نہ پہنچاؤ اور مجھے لوگوں کو اپنی دعوت دینے دو۔ یہ حدیبیہ کے دن طے پانے والی جنگ بندی کی بنیاد تھی جو کہ ایک کھلی فتح، کھلی جیت تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کسی فاسق اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اگر یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، یہ بات اس کے قول و فعل سے ہر ایک پر ظاہر ہو جائے گی، وہ متضاد اور خود متضاد ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی سیدھا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ مطابقت رکھتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار اور جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کرتا اور اس کے قول وہ عمل کو عقلی اور مستقل نہ کرتا، جیسا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس مومن نے اپنی قوم کو خبردار کیا، ڈرایا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور اللہ کا انتقام ان پر پڑے گا۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، تم زمین پر غالب ہو،
یعنی اللہ نے تمہیں یہ بادشاہت زمین پر غلبہ، طاقت اور اختیار سے نوازا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کا خیال رکھو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچو اگر تم اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ جائے؟ یعنی یہ لشکر اور فوجیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اگر وہ ہمیں سزا دینے کا ارادہ کرے۔ فرعون نے اس نیک آدمی کے نصیحت کے جواب میں اپنی قوم سے کہا جو فرعون سے زیادہ بادشاہی کا حقدار تھا، میں آپ کو صرف وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو صرف وہی کہتا ہوں اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کریں جو میں اپنے لیے بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ لیکن فرعون نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ اس پیغام کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں وہ جو لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک تم جانتے ہو کہ میں نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور انہوں نے ان آیات کو ناحق اور تکبر سے جھٹلایا حالانکہ وہ خود اس کے قائل تھے۔ میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ فرعون نے جھوٹ اور افطرا کہا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی اور اپنی قوم کو مخلصانہ مشورہ نہ دے کر دھوکہ دیا، اور میں آپ کو صرف صحیح پالیسی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اور میں صرف آپ کو سچائی، اخلاص اور ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ تھا لیکن اس کی قوم نے اس کی بات مانی اور اس کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم کوئی صحیح رہنما نہیں تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے ان کی رہنمائی نہ کی۔ کوئی لیڈر ایسا نہیں جو اپنی قوم کو دھوکہ دے کر مرے، لیکن وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ سکے گا اور اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنما ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔